اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی سے ایک مقابلہ، ایک مناظرہ، ایک مکالمہ۔ ناظرین، یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند کرو۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت با یزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں دوں گا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ یہودی کہنے لگا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ کہنے لگا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم و کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہنے لگا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہنے لگا، اچھا بتاؤ تو پانچ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا 7 نہیں۔ کہنے لگے کہ 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہنے لگا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمانے لگے، اللہ نے قرآن میں کہا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہنے لگا، 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا۔ کہنے لگا، 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم کہنے لگا، 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمانے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہنے لگا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہنے لگا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، قرآن میں آتا ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے، 1 سورج دیکھا، 1 چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 بنتے ہیں، 14 نہیں۔ کہنے لگا، بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا۔ قرآن میں آتا ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم پریشان تھا، حیران تھا کہ حضرت با یزید بسطامی اس کے جواب کس طرح سے دے رہے ہیں۔ کہنے لگا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمانے لگے، جمعہ کا دن۔ کہنے لگا، بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمانے لگے، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ قرآن میں ہے کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دینے کے۔ کہنے لگا، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ کہنے لگے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم پریشانی کے عالم میں حیران تھا، مجمع خاموش۔ کہنے لگا، بتائیے وہ کون سی
14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کہنے لگے 7 زمین اور 7 آسمان۔ قرآن میں آتا ہے اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہنے لگا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ قرآن میں آتا ہے اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا، نہ کسی جماعت کا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ کہا بتائیے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہنے لگا وہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پورا مجمع اور خود یہودی عالم ورطۂ حیرت میں تھا کہ کیسے حضرت بایزید بسطامی اس کے سوالوں کے جوابات آسانی سے دے رہے ہیں، اس کی پہیلیوں کو ایسے آسانی کے ساتھ حل کر رہے ہیں کہ جیسا کہ کوئی اور شاید نہ کر پاتا۔ اس پر یہودی عالم پریشان ہوا اور کہنے لگا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ قرآن میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ القرآن۔ کہنے لگا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ قرآن نے کہا دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا میرا ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہنے لگا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ کا ایک سوال ہے اور اس کا جواب تم سے نہیں بن پا۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں۔ اس مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے۔ قرآن کہتا ہے آئے ہیں دروازے پر کھڑے، دروازہ بند ہے، حضرت اعظم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ اور ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا،
میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں، جاؤ نبی عربی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکیں تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا۔ جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی۔ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ معاف کرنا دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال اور مال، بس پیسہ اور پیسہ، اور کچھ نہ ہو، صرف پیسہ ہو۔ دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دی۔ بحوالہ بصیرت افروز واقعات از مولانا طارق جمیل صاحب۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔